السلام علیکم ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں بیشتر وقت ایسا گزرا ہے جس میں حیوانی طاقت کو یا جسمانی طاقت کو اصل معیار سمجھا جاتا تھا قوت کا، اور جس گروہ کے پاس جسمانی طاقت ہوتی تھی وہ گروہ دنیا کے اوپر غالب ہوتا تھا۔ اس پہلو سے جب ہم مرد و زن کے تقابل میں اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بالکل صاف نظر آتی ہے، اور تاریخ اس کی گواہ ہے کہ انسانی معاشروں میں خواتین کا رول کوئی غیر معمولی کبھی نہیں رہا۔ یعنی اگر خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں معاش حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے طاقت چاہیے، اگر جنگ و جدل کا معاملہ ہے تو اس کے لیے طاقت چاہیے، اگر اپنا تحفظ کرنا ہے تو اس کے لیے طاقت چاہیے، تو ان سارے معاملات میں خواتین مردوں کی محتاج تھیں۔ یہی وہ پس منظر ہے کہ جس میں بھی بات میں نے عرض کی کہ انسانی معاشروں میں، انسانی تاریخ میں خواتین کا رول کبھی بھی ہمیں کوئی غیر معمولی اور نمایاں نظر نہیں آتا۔ اس کا ایک اور سبب اور ایک اور پس منظر یہ تھا کہ انسانی معاشرے جس طرح آج انڈیویجولزم کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں اور فرد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ خاندانوں، کنبوں، قبیلوں اور برادریوں کی شکل میں معاشرہ منظم ہوتا تھا۔ اس طرح کے معاشروں کے اندر خواتین ہمیشہ مردوں کے ماتحت اور ان کی زیر کفالت ہوتی تھیں۔ کچھ عرصے پہلے تک ہم یہ بات سعودی عرب میں، خود بھی میں رہا ہوں، ہم وہاں پہ دیکھتے تھے، یہ بات معلوم تھی کہ ہر خاتون کسی نہ کسی مرد کے زیر کفالت ہوتی تھی۔ خود ہمارے معاشرے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کہیں پہ کچھ عرصے پہلے تک کا یہ ذکر ہے کہ شادی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوتی تھی تو اس خاتون کا نام تک نہیں لیا جاتا تھا۔ کسی کا اگر انتقال ہو گیا کسی خاتون کا تو اس کا بھی نام نہیں لیا جاتا تھا۔ فلاں کی بیوی ہے، فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے۔ خاتون کی شناخت اس طرح ہوا کرتی تھی، اس کی کوئی انفرادی حیثیت نہیں تھی، اس کی کوئی معاش کا بندوبست اپنے طور پر نہیں تھا۔ چنانچہ ان ساری حیثیتوں میں خواتین مردوں کے ماتحت ہوا کرتی تھیں، اور معاشرے کے اندر ان کا کوئی اجتماعی کردار نہیں ہوتا تھا، کوئی غیر معمولی کردار نہیں ہوتا تھا۔ جو رول خواتین کو دے دیا گیا تھا اس کا بھی ایک پس منظر تھا، یعنی گھر کے اندر ان کو رہنا تھا۔ اس کا سبب بڑی حد تک یہ تھا کہ ایک طرف تو ان کی جسمانی کمزوری تھی، دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ اہم تھی کہ وباؤں کے نتیجے میں، بیماریوں کے نتیجے میں انسانی آبادی ہمیشہ کم ہی رہتی تھی۔ چنانچہ انسانی آبادی کو بڑھانے کا جو کام کر سکتی تھی وہ صرف خواتین تھی۔ تو ایک بچی کی شادی کر دی جاتی تھی بلوغت کے تھوڑے عرصے کے بعد، اور اس کے بعد ساری زندگی اس کا کام یہی ہوتا تھا کہ وہ بچے پیدا کرے اور ان کی پرورش کرے۔ چنانچہ 40-50 سال تک وہ بچے پیدا کرتی اور پھر اس کے بعد وہ ان کی پرورش میں مشغول رہتی اور اسی حال میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ تو اس کا دائرہ عمل، اس کا گھر تھا، اس کے بچے تھے، اس کا خاندان تھا، خارج کی دنیا میں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس کا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس سے اگر کوئی چیز ایگزمپشن ہمیں نظر آتی ہے، کوئی چیز مستثنیٰ ہمیں نظر آتی ہے، مثال کے طور پر رضیہ سلطانہ ہمیں تاریخ میں نظر آتی ہیں، ملکہ زبیدہ ہمیں نظر آتی ہیں، ہمیں کلیوپیٹرا نظر آتی ہیں، ہمیں اسی طریقے سے جھانسی کی رانی نظر آتی ہیں، تو ان سب کے پیچھے سیاسی خاندان ہیں، شاہی خاندان ہیں جس سے یہ وابستہ تھی، اور اپنے شوہر یا اپنے باپ کے ہٹنے کے بعد یہ مسند اقتدار کے اوپر فائز ہوئیں، اور اپنی صلاحیت کی بنا پر انہوں نے کچھ نہ کچھ پھر اجتماعیت کے لیے کنٹریبیوشن کیا۔ اس کی ایک اور مثال نور جہاں بھی ہے جو ہمارے پس منظر میں غالباً سب سے زیادہ مشہور خاتون ہیں۔ تو خواتین کا اجتماعی زندگی میں کوئی کردار اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن پچھلی 2-3 صدیوں میں صورتحال بدلنا شروع ہوئی، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو اس نے جو بنیادی تبدیلی کی ہے وہ یہ ہے کہ اب انسانی اور حیوانی طاقت کی جگہ مشینی طاقت نے لے لی۔ چنانچہ یہ وہ سبب ہے جس کے بنا پر خواتین گھروں سے باہر نکلی، اور پھر انہوں نے بھی معیشت کے میدان میں جدوجہد کرنے شروع کی، سماج میں ان کا کوئی رول ہے جو نمایاں ہونا شروع ہوا۔ اور پھر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ پچھلی 2-3 دہائیوں کے اندر انفارمیشن ایج آئی، اور ایج آف آٹومیشن جس کے دہانے پہ ہم اس وقت موجود ہیں۔ ایج آف آٹومیشن کیا ہے، اس پہ میں ایک تفصیلی لیکچر دے چکا ہوں، جس میں نے یہ بتایا ہے کہ ایک آنے والا دور ہے جس میں انسانوں کی فنگر ٹپس کے اوپر، بلکہ انسانوں کی جنبش ابرو کے اوپر، انسانوں کی گفتگو کے اوپر، آپ کی وائس کمانڈ کے اوپر خارج کی دنیا کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ چنانچہ یہ وہ پس منظر ہے جس میں خواتین کا رول معاشروں کے اندر نہ صرف بڑا ہے بلکہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اب خواتین ہم جانتے ہیں کہ جہاز بھی اڑا سکتی ہیں، اور سیاست کے میدان میں اپنے باپ یا اپنے شوہر کے پس منظر کے بغیر مغرب میں تو خواتین بہت انہوں نے اپنا مقام بنایا ہے۔ اس وقت بھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو ہمارے یہاں بہت مشہور ہیں، جیسنڈرا، وہ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے جرمنی کی جو چانسلر ہیں وہ ایک خاتون ہیں، اینجلا مارکل ان کا نام ہے۔ جو برطانیہ کی خاتون آہن تھی مارگریٹ تھیشر، اسی طریقے سے ابھی پچھلے دنوں وہاں پر
تھریسا مے وزیر اعظم تھی. تو یہ ساری خواتین ہیں جو میدان سیاست میں وزیر اعظم کے اہم ترین منصب تک پہنچی. ہماری بھی خواتین ایسی پیدا ہوئیں. بے نظیر بھٹو ہیں، سب کانٹیننٹ میں اندرا گاندھی ہیں، یا حسینہ واجد ہیں. یہ وہ خواتین تھیں جو اپنے والد کے پس منظر کی بنا پر سیاست میں آئیں، لیکن وزیر اعظم بنی اور پھر انہوں نے اپنے زور بازو کے اوپر اپنی صلاحیت کی بنیاد پر حکومت کو چلایا. تو دور جدید میں خواتین کا رول بدلنا شروع ہوا، اور یہ سیاسی میدان میں بھی تھا، سماجی میدان میں بھی تھا. اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ انفرادی طور پر اب عورتوں کی ایک شناخت پیدا ہو گئی. یعنی معیشت کے لیے بھی ان کے میدان میں دروازے کھل گئے. وہ اپنا معاش بھی کما سکتی ہیں، جاب بھی کر سکتی ہیں. وہ فرض کر لیں اگر فنون لطیفہ کے اندر کچھ کرنا چاہیں تو ہم جانتے ہیں کہ پروین شاکر ہیں، بانو قدسیہ ہیں، اور اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی انفرادی طور پر ایک شناخت ہے اور ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کا تحفظ اب خواتین کو حاصل ہے. مغرب میں تو اس درجے میں معاملہ جا چکا ہے کہ جو مغربی معاشرہ ہے اس کو پرو ویمن معاشرہ کہا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ڈومیسٹک وائلنس کے اندر وہ جس جگہ پہ چلے گئے ہیں وہاں پر مردوں کے ساتھ وہ گویا کہ زیادتی کر دیتے ہیں. اس درجے میں قانون سازی وہاں پر ہو چکی، اور دیگر طریقوں سے بھی انہوں نے قانون سازی کر قانون کی طاقت کو، ریاست کی طاقت کو عورتوں کی پشت پر لا کے کھڑا کر دیا، ان کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا. چنانچہ عورتیں طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کا کردار، ان کا رول معاشرے کے اندر بڑھ رہا ہے. اور اس چیز کو بڑھانے والی ایک آخری حقیقت یہ ہے کہ جو پہلے زمانے میں عورتوں کا سب سے بڑا وظیفہ، ان کا سب سے بڑا کام تھا کہ اولاد پیدا کرنی ہے. اب آبادی چونکہ بہت بڑھ گئی ہے تو اس لیے 1 2 3 بچے بس خواتین کے، اتنے ہی بچوں کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فارغ ہوتی ہیں. یعنی اپنی جوانی کے اندر ہی وہ ذمہ داری سے فارغ ہو جاتی ہیں. تو یہ عظیم اپارچونٹیز ہیں، یہ امکانات ہیں جو خواتین کے لیے دور جدید میں پیدا ہوئے. اور اب دیکھیے ہمارے سب کانٹیننٹ اور خاص طور پر پاکستان کی خواتین ان امکانات کے درمیان کیا کر رہی ہوتی ہیں. ہماری خواتین کے پاس جو کچھ بھی مواقع ہیں، اس مواقع کے باوجود وہ کیا کرتی ہیں؟ ان مواقع کو پہچاننے کے بجائے وہ بیکار باتوں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہیں، وہ ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو سنوارتی رہتی ہیں، اپنے گھر کو سنوارتی رہتی ہیں، اس کو سجانے کی فکر میں رہتی ہیں. وہ تکاثر و تقابل میں لگی رہتی ہیں، یعنی دوسروں سے آگے بڑھنا ہے، دوسروں سے موازنہ کرنا ہے. پھر گھریلو پالیٹکس کا ایک بہت بڑا میدان ہے، خاندانی پالیٹکس کا، جو بین الاقوامی پالیٹکس سے زیادہ شاید خوفناک ہوتا ہے. کس سے ملانا ہے، کس سے رابطے توڑنے ہیں، اور اس طرح کی 10 چیزیں جو گھروں کے اندر ہوتی رہتی ہیں. تو چغلیاں ہیں، غیبت ہیں، وقت کا ضیاع ہیں، لا یعنی گفتگو ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، سہیلیوں کے ساتھ ملنا ہے، گھر سجانا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے. یہ ہے ہماری بہنوں کی زندگی. یہ ہے وہ کام جس میں وہ اپنی عمروں کو ضائع کر رہی ہیں. تو یہ وہ صورتحال جس کی طرف اس لیکچر میں توجہ دلانا میرے پیش نظر ہے. اور میں اپنی بہنوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ جس دور میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ تو ایک بڑا خصوصی کرم کر رکھا ہے جو شاید مغربی معاشرے کی خواتین کے پاس بھی نہیں ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ مغربی خواتین کو گرچہ بہت سی آزادیاں حاصل ہیں لیکن معاش کی جدوجہد انہیں خود کرنی ہوتی ہے. ہماری خواتین کے اوپر معاش کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی وہ چاہے تو جاب کر سکتی ہیں، ذمہ داری نہیں ہے. اس کے نتیجے میں وہ بالکل فارغ ہیں. یعنی ان کے پاس وقت ہے، وہ گھر کے اندر موجود ہیں، انہیں جاب کے لیے نہیں جانا پڑتا، کاروبار پہ نہیں جانا پڑتا. پھر جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ بچوں کی ذمہ داریوں سے خواتین 1 2 بچے ہوتے ہیں، بہت ہوا 3 بچے ہوئے تو 30s تک عام طور پہ فارغ ہو جاتی ہیں. بچوں کو اسکول بھیج دیتی ہیں. وہ اس کے بعد ایک وقت ہے جو ان کے پاس کم سے کم فرسٹ ہاف تو ان کے پاس ہوتا ہی ہے، تو اچھا خاصا ان کے پاس ٹائم کا اسپیس بھی انہیں مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم ان کو موقع دیے. پھر ان کی بعض خلقی خصوصیات ہیں. مثال کے طور پر جنت میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے جن بعض چیزوں کو نمایاں کیا ہے، خواتین کے اندر وہ بلٹ ان ہے. نرمی ہے، ہمدردی ہے، محبت ہے، غم گساری ہے، رحم ہے، دوسروں کا احساس کرنا ہے، ایمپیتھی ہے، سمپیتھی ہے. یہ ساری چیزیں خواتین کے اندر مردوں سے زیادہ موجود ہوتی ہیں. پھر خواتین کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گرچہ میاں بیوی کے رشتے میں ہمارا دین جس طرح بیان کرتا ہے کہ مردوں کے تحت ہیں، لیکن عملاً وہ انفلوئنس کر جاتی ہیں اور گھر جس طرح وہ چاہتی ہیں عام طور پر اسی طرح چل رہا ہوتا ہے. جہاں وہ سٹینڈ لے لیتی ہیں وہ جو چاہیں کر سکتی ہیں. اور سب سے آخری اور سب سے اہم چیز جو اس حوالے سے جو خاتون کی خصوصیت ہوتی ہے، کسی بھی خاتون کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفسیاتی طور پر ہر عورت کو ماں بنا کر پیدا کیا ہے. چاہے اس کی شادی ہو چکی ہو، اس کی شادی نہ ہوئی ہو، چاہے اس کے ہاں اولاد ہو، چاہے اس کی اولاد نہ ہو.
عورت ماں ہی ہوتی ہے، اپنی نفسیات کے لحاظ سے ماں ہوتی ہے۔ اور ماں کیا چیز ہے، ماں کیا ہستی ہے؟ ماں اونرشپ لیتی ہے، وہ گوشت کے لوتھڑے کی اونرشپ لیتی ہے اور اس کو 6 فٹ کا ایک طاقتور انسان بنا دیتی ہے۔ ماں اتنی طاقتور ہستی کا نام ہے، اتنی غیر معمولی ہستی کا نام ہے، اس لیے کہ اس کی کمٹمنٹ آؤٹ آف کوسچن ہوتی ہے۔ وہ جو ہماری یہ بات کہی جاتی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی جاتی ہے کہ بچوں کا باپ مر جائے بچے برباد نہیں ہوتے، ان کی ماں مر جائے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ ماں جو ہے وہ کمٹمنٹ کا نام ہے۔ تو خواتین کی یہ جو کمٹمنٹ کی صلاحیت ہے، یہ جو اونرشپ کی صلاحیت ہے، یہ اگر بچوں کے معاملے میں تو یہ باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اگر کسی پروجیکٹ کا حصہ بن جائے تو وہ اس پروجیکٹ کو آسمان تک پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو بہنیں ہیں جو اپنا وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ ضائع کر رہی ہیں، ان کو دیکھیے اتنی ساری اپورچونٹیز دے رکھی ہیں۔ تو آخر میں یہ توجہ دلاؤں گا اپنی بہنوں کو کہ دیکھیے آپ کیا کیا چیزیں ہیں جو کر سکتی ہیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی اصل طاقت تعلیم ہے۔ اب جسمانی طاقت کا زمانہ نہیں رہا ہے، اب ذہنی طاقت کا زمانہ ہے، فکری طاقت کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ تو تعلیم جس وقت آپ حاصل کریں گے، علم آپ حاصل کریں گے تو آپ کسی بھی عہدے پہ پہنچ سکتی ہیں، آپ کوئی بھی مقام حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس پہ فوکس کریں اور تعلیم کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر جا کے حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے جس کو خواتین کو فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ دین کی جو اصل دعوت ہے، جو بنیادی دعوت ہے، جس کا اصل مقصد تو گرچہ یہ ہے کہ آخرت میں انسان فلاح حاصل کرے، لیکن اس دنیا میں اس دعوت کا مقصد یا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان ایک اعلیٰ انسان بن جاتا ہے۔ یہ ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو حاصل کرنا وہ اپنا مقصد بنائے۔ ہمارے ادارے نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے رکھی ہے اور اس کا اپنا ہدف بنا رکھا ہے کہ اس دعوت کو، اس کی اہمیت کو بیان بھی کرنا ہے، اس کو پہنچانا بھی ہے، اس کو سکھانا بھی ہے۔ چنانچہ ہم نے تو وہ کورسز بنا دیے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ اس دعوت کو حاصل کر سکیں۔ جو خدمت ہم نے سر انجام دی ہے کہ پورے دین کے ذخیرے میں جو کچھ دین کے نام پہ موجود ہے اس میں سے چھانٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہم نے کہ یہ آپ کا پروردگار آپ سے کہہ رہا ہے، اس پہ آپ کی نجات موقوف ہے۔ اور نہ صرف نجات موقوف ہے بلکہ اس دنیا میں اعلیٰ انسان اسی سے بنتے ہیں، اور پھر جب اعلیٰ انسان کسی معاشرے میں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ معاشرہ لازماً ترقی کرتا ہے۔ تیسری چیز جو خواتین کو کرنی چاہیے اور ان کی ذمہ داری بھی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گود میں پھول کھلاتا ہے، آپ کو اولاد دیتا ہے اور وہ ٹوٹلی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہماری بہنوں کا آج کل فوکس اس پہ کہ بچہ کس اسکول میں جا رہا ہے، انگلش میڈیم اسکول میں جا رہا ہے، کیمبرج سسٹم سے وہ پڑھ رہا ہے، انگریزی اسے بہت اچھی بولنی آنی چاہیے، اس کا یونیفارم بہت اچھا ہو، اس کے پاس ضرورت کی ہر چیز ہو، لیکن وہ انسان کیسا بن رہا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، خیر و شر کا شعور آپ نے اس میں کس طرح راسخ کیا ہے، یہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو مسئلہ بننا چاہیے، اس لیے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور کسی نے جو بڑی اچھی بات کہی ہے کہ ہم اس لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری اولاد کو مرنا ہے، تو ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر چوتھی چیز اور اس زمانے کی جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ اجتماعی کاموں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ایج میں آپ کو یعنی خواتین کو جو موقع دے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی آپ بہت سے کام کر سکتی ہیں۔ دنیا آپ کے فنگر ٹپس کے اوپر آ گئی ہے۔ ہم تو اپنے ادارے کی مثال دیتے ہیں، اس میں بیشتر جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی ہیڈ جو ہیں خواتین ہی ہیں، خواتین یہ کام کر رہی ہیں، گھر بیٹھ کے کام کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے، معاشرے کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں، اپنی اہمیت کو محسوس کریں۔ آپ انسانی تاریخ کے سب سے خوش قسمت موڑ کے اوپر پیدا ہوئی ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، اس دور میں دے رکھا ہے، وہ انہوں نے کبھی اس سے پہلے عورتوں کو نہیں دیا۔ تو اس اپورچونٹی کو پہچانیں، اعلیٰ انسان بنیں، کنٹریبیوٹ کریں، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔